بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان جو ہے نا اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے۔ یہ سٹوری آپ سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے نا ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے حصے کا جو وہ رزق ہے وہ ساتھ لے کر آتا ہے، یا جو کچھ کھاتا ہے وہ اپنے حصے کا کھاتا ہے۔ تو ایک گھر کی سٹوری ہے۔ ایک گھر کے اندر جو ہے نا انہوں نے بھینس وغیرہ رکھی ہوئی تھی، گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو فیملی تھی پوری، ٹھیک ہے، خاوند تھا، بیوی تھی، بچے تھے۔ تو وہ روزانہ کی بنیاد پر جو نا وہ بھینس دودھ دیتی تھی، تقریباً 9 کلو دودھ دیتی تھی نا، جس میں سے وہ 7 کلو بیچ دیتے تھے، 2 کلو جو ہے نا اپنے گھر کے افراد کے لیے رکھتے تھے، وہ گھر میں استعمال کرتے تھے، بچے بیوی جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں تو بچے بھی گھر پہ تھے، تو خاوند کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں جو ہے نا ان کو اپنی بیوی کو میکے بھیج دوں، بچے بھی ساتھ چلے جائیں، تو یہ 2 مہینے ادھر گزار آئیں۔ تب تک یہ ہے کہ یہ جو 7 کلو میں دودھ بیچتا ہوں، میں 9 کلو سارا بیچوں گا تو زیادہ منافع ہوگا، یہ 2 کلو دودھ جو یہ کھاتے پیتے ہیں یہ بھی بچ جائے گا، مجھے زیادہ منافع ہوگا، تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے ویسے بیوی سے بات کی ہے کہ آپ اگر میکے جانا چاہیں، بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں تو آپ چلی جائیں، تو پیچھے جو یہ 2 کلو دودھ ہوگا میں چلو فروخت کر دیا کروں گا، یہ 9 کلو بکے گا، زیادہ منافع بھی ہو جائے گا، تو آپ بھی گھوم پھر کے آئیں۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، بچوں کو لے کر گھوم پھر آئیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ جو گائے روزانہ کی بنیاد پر 9 کلو دودھ دیتی تھی، تو جس دن بیوی بچے گھر سے چلے گئے تو اس دن صبح مثلا چلے گئے، شام کو جو ہے نا وہ جو گھر کا مالک تھا اس نے وہ دودھ نکالا ہے، تو اس نے کیا دیکھا کہ دودھ جو ہے نا 7 کلو ہی دیا ہے گائے نے۔ روزانہ جو گائے 9 کلو دودھ دیتی تھی اس نے 7 کلو دیا ہے۔ انہوں نے کہا شاید کوئی مسئلہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ ہو۔ صبح کے وقت دوبارہ نکالا ہے، پھر بھی 7 کلو، اگلے شام کو نکالا ہے تب بھی 7 کلو، یہ 2-3 دن تک یہ 7 کلو ہی چلتا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جو کچھ عرصہ گزر گیا، کافی دن گزر کے تو گائے 7 کلو دودھ دینا شروع ہو گئی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، وہ 7 کلو ہی باہر بیچتا تھا، بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ 9 کلو دیتی ہوئی تھی، اب یہ 7 کلو دینا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا بیوی بچے گھر میں واپس آ گئے، تو جس دن بیوی بچے گھر میں واپس آئے تو گائے نے اسی شام سے جو ہے نا 9 کلو دودھ دینا شروع کر دیا، دوسرے ریگولر 9 کلو دودھ۔ اب وہ خامد سمجھ گیا کہ یہ جو 2 کلو دودھ گائے اضافی دیتی تھی یہ ان بیوی بچوں کا رزق تھا، یہ جب گھر میں تھے تو 9 کلو مجھے ملتا تھا، تو یہ جب چلے گئے تو مجھے 7 کلو، ان کا جو 2 کلو رزق تھا یہ بھی ساتھ لے گئے، اور میں لالچ میں آ گیا تھا کہ میں زیادہ دودھ بیچوں گا، 9 کلو بیچوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ وہ 2 کلو جو دودھ ملتا تھا وہ ان کا رزق تھا، میرے بیوی بچوں کا۔ جب یہ چلے گئے ساتھ میں رزق بھی لے گئے، اور جب گھر میں واپس آئے تو دوبارہ سے وہ رزق واپس آ گیا ہے۔ تو اس سے یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے، کوئی دوسرے کا رزق نہیں کھاتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، کوئی آپ کے گھر میں افراد ہوں، تو آپ خوش ہوا کریں، کیونکہ وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں، بلکہ اپنے رزق کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو جو موٹیویشن ملی ہے، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ فی الوقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے دیں اجازت۔ میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں AMW TV۔ تھینک یو، بائے بائے۔